منٹو اندر داخل ہوا اور جو کچھ اس نے وہاں دیکھا وہ اس کی تمام تر امیدوں سے بڑھ کر تھا۔ یہ چاکلیٹ کی جادوئی دنیا تھی۔ درختوں پر پھلوں کی جگہ چاکلیٹ تھی، ندی میں چاکلیٹ دودھ بہہ رہا تھا، پہاڑ چاکلیٹ کے بنے ہوئے تھے اور زمین پر ہر جگہ ٹافیوں اور ٹافی کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں کیک کی مہک تھی اور قریبی ایک شاندار چاکلیٹ کا محل نظر آ رہا تھا۔ منٹو کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ یہ جگہ تو واقعی جادوئی ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اسی وقت کچھ خوبصورت اڑتے ہوئے گھوڑے آسمان سے اترے۔ ان گھوڑوں کے پروں پر چمکدار ستارے بنے تھے۔ ان میں سے ایک گھوڑا جو سب سے الگ تھا منٹو کے پاس آیا اور بولا، خوش آمدید منٹو، ہم تمہارے دوست ہیں اور ہم صرف اچھے لوگوں کے ہی دوست بنتے ہیں۔ منٹو حیران رہ گیا۔ تم بات کر سکتے ہو؟ جادوئی گھوڑا ہنسا۔ یہ جادوئی دنیا ہے، یہاں جانور بات کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور دوستیاں نبھاتے ہیں۔ پھر ایک بڑی تتلی آئی جو روشنی بکھیر رہی تھی اور کئی دوسرے جانور جیسے چاکلیٹ خرگوش، کیک ہرن اور میٹھے رنگوں والے پرندے بھی منٹو کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے منٹو کے ساتھ چاکلیٹ کی ندی میں نہایا، کیک کے پہاڑوں پر چڑھائی کی اور جادوئی باغوں میں چھپن چھپائی کھیلی۔ منٹو کے چہرے پر خوشی چھلک رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ صرف کسی کی مدد کرنے سے اسے اتنی خوبصورت دنیا مل جائے گی۔ کچھ وقت بعد جب شام ہونے لگی تو سنہری طوطا دوبارہ نمودار ہوا اور بولا، منٹو، اب وقت ہے کہ تم واپس چلو، مگر فکر نہ کرو، یہ دنیا ہمیشہ تمہارا انتظار کرے گی۔ تم جب چاہو واپس آ سکتے ہو، بس دل میں نیکی اور سچائی کا جذبہ زندہ رکھنا۔ منٹو نے سب دوستوں کو گلے لگایا اور طوطے کے پروں پر بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں آگل ہوتا اور ہر بار کچھ نیا سیکھتا۔ منٹو جان چکا تھا کہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بدلہ کسی خوبصورت جادوئی دنیا کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ Subscribe my channel.